السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کسی شخص نے یہ اعتراض کیا کہ ولی کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے، لہٰذا صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرنا چاہیے، نہ کہ علی علی کرنے سے کچھ حاصل ہوگا۔ جواباً عرض ہے، یہ بولی یا تو کسی وہابی یا ناصبی کی ہے یا کسی جاہل شخص کی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر سیئات یعنی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنا عبادت ہے اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یعنی کسی نے علی علی کر لیا تو یہ عبادت میں شمار ہوگا، گویا کہ اللہ والوں کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ آئیے کچھ احادیث مبارکہ ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ بات دلیل کے ساتھ مضبوط ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے سے ذکر اللہ یعنی اللہ یاد آ جائے، یعنی اولیاء جو ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ نسائی سنن الکبریٰ حدیث نمبر 11235۔ اسی طرح اسماء بنت یزید راوی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا اللہ کا ذکر ہے۔ مسند احمد، بخاری، الادب المفرد، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4119۔ اور عبداللہ ابن مسعود راوی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتی ہیں۔ طبرانی معجم الکبیر حدیث نمبر 10476۔ اور عبداللہ ابن عباس راوی، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کس کی صحبت اختیار کریں؟ فرمایا، 3 طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، ایک جن کو دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جائے، دوسرا جن کی گفتگو سنو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور تیسرا ان کے عمل کو دیکھنے سے آخرت یاد آ جائے۔ مسند ابو یعلا حدیث نمبر 2437۔ اسی طرح حضرت عمرو راوی حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ میرا ذکر ہو تو ان کی یاد آ جائے اور ان کا ذکر ہو تو میری یاد آ جائے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں اور اسے امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ یعنی معلوم ہوا، اگر آپ علی علی کرتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے نام کو جپتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا وظیفہ کرتے ہیں، تو یہ ذکر گویا کہ اللہ ہی کا ذکر ہوگا اور آپ کے نامہ اعمال میں اللہ ہی کے ذکر کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ امید ہے کہ مذکورہ دلائل کے بعد اللہ پاک آپ کا سینہ شرح و صدر فرما دے، آپ کو عقائد حقہ اہل سنت و جماعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطانی وساوس کو دور فرمائے اور علم نافع عطا فرما کر
دونوں جہاں کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا گیا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ کے نام کا وظیفہ کرنا، ذکر کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جائز ہے۔ اب عقلی دلیل سے یوں سمجھیں کہ نماز میں ہم تشہد بھی جو پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر آ رہا ہے، درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس میں بھی آل رسول کا ذکر آ رہا ہے، خطبہ میں جو نام کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر ملتا ہے، تو پھر تو یہ خطبہ بھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر بھی صرف ہمیں اللہ اللہ کرنا چاہیے۔ ان کا نام جو ان جگہوں پر آ رہا ہے تو یہ بھی پھر معاذ اللہ بدعت ہوگا، کیونکہ ان سب عبادات میں اللہ کے علاوہ اولیاء، صحابہ، اہل بیت کا ذکر بھی موجود ہے اور نام کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان عقلی اور نقلی دلائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت سے محبت اور ان کا ذکر کرنے والوں میں سے بنائے، ان کے چاہنے والوں میں سے بنائے۔